تو ہم نے کہا کہ جناب یہ تو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے متعلق ہے، یہ جورسڈکشنل جو ہے یہ انکپیسٹی ہے، یہ چونکہ ایب انیشو ورڈ پروسیڈنگز ہیں اور نان ایسٹ ہیں تو یہ انفرکچوس نہیں ہوئی۔ آپ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے باپ ہیں، پیٹر فیملیس ہیں، اور آپ نے یہ حلف اٹھایا ہے بنیادی حقوق کی پاسداری اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو جو ہے انشور کرنے کے لیے۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے وہ بات جو ہے ہماری اس کے روشنی میں انہوں نے اس کو سائنڈ آئی ایڈجرن پینڈنگ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اپیل چونکہ ان کی زیر سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہم اویٹ کریں گے، اور یہ فیصلہ 3 ججز پہلے کر چکے تھے۔ سو یہ بھی میرا اعتراض تھا کہ جناب 2 ججز آپ نہیں کر سکتے۔ باہر کہ وہ ہو گیا۔ اب ہم نے جب یہ گئے فرینڈ آف دا کورٹ، اور جب چیف جسٹس صاحب نے یہ آرڈر کیا تو اٹارنی جنرل نے یہ انڈرٹیکنگ دی تھی حکومت کی طرف سے کہ ہم بالکل ان کا معائنہ بھی کرواتے ہیں، اور ہم نے کہا نہ اس میں کوئی سیاست کا دخل عمل ہے، نہ اس میں کوئی اور عوامل ہیں، ہمیں ان کی زندگی اور ان کی صحت کے بارے میں جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان کی عملداری اور پاسداری یقینی بنانے کا ہمارا جو ہے وہ نالش ہے۔ سو پھر چیف جسٹس صاحب نے جب کیا تو دوبارہ انہوں نے پھر جو جیل میں پہلے معائنہ کروایا اپنے من پسند ڈاکٹرز کے ذریعے، اور اسی طرح جب پیمز میں انہوں نے پھر دوبارہ کروایا تو لے گئے تو بھی اپنے من پسند ڈاکٹرز کے ذریعے کیا گیا۔ تو میں نے پھر ہم نے درخواست دی چیف جسٹس صاحب کو کہ یہ آپ کے آرڈر اور جو فرینڈ آف دا کورٹ ہے اس کی سفارشات کے برعکس یہ جو ہے ان کی پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ فرینڈ آف دا کورٹ نے 2-3 چیزیں واضح طور پر لکھی۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ ان کا جو ہے حالات لیونگ کنڈیشنز وہ درست نہیں ہے۔ 3 مرتبہ عمران خان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، فوڈ پوائزننگ۔ تو فوڈ پوائزننگ کا تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ یا تو کوئی خدا نخواستہ جو ہے اس میں خوراک میں کوئی چیز ایسی ملاوٹ کی گئی ہے، یا جو بھی عوامل ہیں بہرکیف، یا وہ وہاں کوئی صاف صفائی ستھرائی ایسی نہیں ہے، باسی چیزیں ان کو دی جاتی ہیں، یا جو بھی ہے۔ ہم نے تو ظاہر ہے کہ یہ اسپیل آؤٹ نہیں کرنے تھے، یہ تو معالج ہی کا کام ہوتا ہے، ڈاکٹرز کا کام اس کا احاطہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے دانتوں کا مسئلہ ہے، انہوں نے ابھی تک کوئی مجھے ڈینٹل جو ہے سرجن پرووائڈ نہیں کیا۔ تیسرا مسئلہ ان کی سب سے زیادہ سنگین ان کی داہنی آنکھ کا تھا، جو عمران خان صاحب نے اور فرینڈ آف دا کورٹ نے لکھا کہ اکتوبر سے ان کی آنکھ کی بینائی مدھم پڑتی جا رہی تھی، داہنی آنکھ کی، اور جب بالکل بلاک ہو گیا تو جو ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہوش آیا، وگرنہ اس کی جو ہے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی تھی، بار بار کہتے کہتے بھی۔ پھر 30 جنوری 2026 کو آ کر پیمز میں ایک پروسیجر کیا گیا، وہ بھی رات کی تاریکی میں، اور بنا بتائے کسی فیملی ممبر کو یا بنا اطلاع دیے وکیل کو وہ لے کر گئے، اور وہ بھی اس طرح ہوا کہ لیک ہو گیا، آپ کی جانب سے خبر چل گئی، وگرنہ اور 5 دنوں کے بعد ان کو 5 دن لگے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ہاں جی ان کو پیمز لے جایا گیا تھا، اور ان کا 20 منٹ کا پروسیجر ہوا۔ جب ہم نے پتہ کروایا تو پیمز میں کوئی ریٹنا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں، سرے سے ڈاکٹر ہی نہیں ہے، اور انہوں نے بتایا ان کے جو معالج ہیں کہ یہ تو 2.5 گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے، اور ریٹنا اسپیشلسٹ یا شفا میں ہے، شفا انٹرنیشنل جو کہ ہے ہی آنکھوں کا ہسپتال اسلام آباد میں ہے، یا حمید لطیف لاہور سے ہے اس کا ایک اسپیشلسٹ ہے، یا ہم نے کہا کہ ہمارے معالج جو ہے یہ ڈاکٹر فیصل ہے اور ڈاکٹر عاصم یوسف ہے، ان کو جو ہے ایسوسیٹ کیا جائے۔ تو یہ باتیں فرینڈ آف دا کورٹ نے لکھیں، اور چونکہ اس پر کمپلائنس نہ ہوئی تو ہم نے یہ درخواست دی، پرسوں دی تھی، اور یہ کل بھی ہم نے ان کو ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی اور رجسٹرار کی توجہ مبذول کروائی تھی۔ آج اسی سلسلہ میں جس میں ہم نے 3 باتیں کی ہیں۔ نمبر 1، ہم نے کہا ان کو فوری شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے۔ نمبر 2، ان کے ذاتی معالج جو ہیں ڈاکٹر فیصل ہے اور ڈاکٹر عاصم یوسف ہے، ان کو
منسلک کیا جائے, ایسوسیٹ کیا جائے, جو بھی ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو, جو بھی پروسیجر ہو, وہ اس میں شامل کیے جائیں. اور تیسرا کہ ان کی فیملی کو, ان کی ہمشیرگان میں سے یا جو بھی فیملی کے میسر ہے, ان کی چوائس ہے ظاہر ہے, ان کو بھی اس میں ایسوسیٹ کیا جائے. اور چوتھی بات یہ تھی کہ وکلاء جو ہیں ہمیں بھی ایکسیس دی جائے, تاکہ ہم, ایک تو اے او آر فوت ہو گیا ہے, ہم ان کا وکالت نامہ لیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی رپورٹس جو ہے وکلاء کو فراہم کی جائیں, تاکہ ان کی روشنی میں ہم جو ہے باقی معاملات کو ہم اس کو آگے پیش رفت کر سکیں. سو اس لیے جب ہم نے یہ نالش اس درخواست میں کی تھی, تو آج اس کی پیروی کے لیے ہم کل بھی آئے تھے, آپ کے سامنے ہے, آج پھر ہم آئے تو چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں ہم نے پیش ہو کر چیف جسٹس صاحب 2 رکنی بینچ میں تھے, جب ان کے مقدمات باقی انہوں نے نپٹا لیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں جی آپ کیسے آئے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ درخواست دی ہوئی ہے آپ کو, یہ نہ کوئی ایسا سیاسی مسئلہ ہے, یہ انسانی ہمدردی کا مسئلہ کے علاوہ یہ بنیادی حقوق سے منسلک ہے, اور یہ آپ ہی کی جو کاوش ہے کہ آپ نے ان کا معائنہ کروایا ہے, اس کی تکمیل ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا آرڈر اور فرینڈ آف دا کورٹ کی جو سفارشات ہیں اس کی روشنی میں ان کی جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کو یقینی بنایا جائے. کیونکہ فرینڈ آف دا کورٹ جو ہے وہ کوئی پارٹیزن نہیں ہوتا ہے کسی فریق کا, بلکہ وہ عدالت کی ہی ایک قسم کا متصور ہوتا ہے کہ عدالت کی اپنی یہ آبزرویشنز اور ان کی یہ فائنڈنگز اور ان کی ریکمنڈیشنز ہیں. تو آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے میں نے کوئی آرڈر کیا ہے آپ کی درخواست پر, آپ ذرا رجسٹرار صاحب سے پتہ کر لیں. ہم نے کہا جی وہ تو خیر رجسٹرار صاحب نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے یہ جو 12 فروری 2026 کا جو اس پٹیشنز میں, ہماری پٹیشنز میں جو آرڈر ہوا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مزید کوئی ان کو جو ہے شکایات ہوں گی اپیل کے بارے میں, تو وہ آپ جو ہے ہائی کورٹ میں چونکہ اپیل زیر تجویز ہے وہاں کر سکتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جناب ہم اپیل کے متعلقہ کوئی شکایت نہیں آپ کے پاس لے کر آئے, ہم ان کی صحت اور ان کی زندگی جو کہ ان کی بنیادی حقوق سے منسلک ہے, جس کی آپ نے ایک آرڈرز کیا ہے, آپ نے رپورٹ مانگی ہے ان کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں, ہم اس سلسلے میں آپ ہی کے آرڈرز کی تکمیل اور تائید چاہتے ہیں جو 24 فروری 2023 سے آپ کے آرڈر یعنی سپریم کورٹ کے آرڈر کی تشنگی ہے 3 سال سے. اور آپ کی یہ دوسرا حکم ہے, پہلا آرڈر تھا 23 اگست 2023 کا, اور دوسرا آرڈر آپ نے کیا تھا یہ جو ہے 10 مارچ 2026 کو, 10 فروری 2026 کو, 10 اور 11 فروری 2026 کو, اور 12 کو آپ نے یہ جو ہے آرڈر کیا تھا. لیکن ہماری اس لیے تشفی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ پھر دوبارہ جو لے کر گئے ہیں, انہوں نے من پسند اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروایا ہے, اور انہوں نے فیملی کو ملنے نہیں دیا ہے. انہوں نے ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم یوسف کو ایسوسیٹ نہیں کیا, منسلک نہیں کیا ہے, نہ ہی انہوں نے کسی وکلاء کو جو ہے ایکسیس ہے, اور قید تنہائی جو ہے بدستور جاری و ساری ہے. ہمیں ان کی نہ صرف صحت کے بارے میں متفکر ہیں, بلکہ ساری قوم جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا اخفاء کرنا ان پر جو ہے حکومت کر رہی ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو چھپائی جا رہی ہے کہ ان کو ایسوسیٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اور ہم ہر قسم کی یہ انڈرٹیکنگ دینے کو تیار تھے کہ انہیں شفا انٹرنیشنل میں فوری شفٹ کیا جائے, یہ ہماری ریکویسٹ تھی. نمبر 2 ان کے ذاتی معالج کو ایسوسیٹ کیا جائے. نمبر 3 ان کی فیملی کو جو ہے وہ ایکسیس ہونی چاہیے. اور نمبر 4
وکلاء کو بھی جو ہے وکالت نامہ لینے کے لیے اور صدقہ نقول جو ہے ان رپورٹوں کی دلائی جائیں، اور لیٹسٹ انسٹرکشنز بھی وکیل کو لینا، وہ بھی سائل کے ساتھ ایکسیس ہونا، یہ بنیادی حقوق میں سے میسر آتا ہے۔ سو آج جب ہم نے جا کے رجسٹرار کو ملے تو رجسٹرار صاحب نے یہ ہمیں دے دیا اور ہماری یہ ریٹرن کر دی ہماری یہ پٹیشن ان 2 اعتراضات کے ساتھ۔ اور ایک اعتراض یہ ہے کہ وہ 12 فروری 2026 کا جو حکم تھا مین پٹیشن پر، اس میں آخری پیرے میں جو ہے چیف جسٹس کی سربراہی کی بینچ نے یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی اور ان کا مسئلہ ہو تو یہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے یہ کوشش کی کہ جناب ہم اپیل کے بارے میں کوئی ہماری نالش نہیں ہے، ہمارا تو جو شکایت یا جو ہے آپ کے اس حکم کے، آپ کے فرینڈ آف دی کورٹ کی ریکمنڈیشنز پر عمل نہیں کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم آپ کی حکم کی تکمیل میں ہائی کورٹ میں کیوں کر جا سکتے ہیں، آپ ہی کے پاس ہم نے نالش لے کر آئے ہیں۔ بہرکیف انہوں نے ایک یہ اعتراض کر دیا، اور دوسرا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اے او آر کے ذریعے جو ہے نہیں کی گئی ہے، یہ لطیف کھوسہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے کی ہے، یہ آرڈر اور رول کا حوالہ دے کے کہا کہ یہ اے او آر کے ذریعے ہو۔ اور ہم نے بتا چکے ہیں کہ اے او آر فوت ہو چکے ہیں، ہمیں نیا اے او آر رکھنے کے لیے وکالت نامہ چاہیے، ہمیں وکالت نامہ نہیں دیا جا رہا، نہ ہمیں ایکسیس دی جا رہی ہے جیل میں ملاقات کرنے کے لیے۔ اس میں میں نے لکھا تھا کہ اس لیے میں خود ایز ایڈوکیٹ، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو میرا استحقاق ہے، میں اس استحقاق کے ذریعے سے براہ راست یہ پٹیشن کر رہا ہوں جو قابل پذیرائی ہے۔ تو رجسٹرار صاحب کہنے لگے کہ چلیں یہ تو اعتراض ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں،